ویلکم بیک دوستوں. پچھلے ایپیسوڈ تک ہم نے پڑھا کہ حاتم نے شہر قطان کے سفر کا ارادہ کر لیا ہے. تو آگے کیا ہوا آئیے پڑھتے ہیں. جب بزرگ نے دیکھا کہ حاتم کا راستہ اٹل ہے تو اسی کے ساتھ ہو لیا اور شہر کے باہر جا کر کہا، اے مسافر، قطان کے 2 راستے ہیں. تم بائیں راستے کی طرف سے سیدھے چلے جاؤ تو تم کئی شہروں اور قصبوں سے گزرو گے. اس کے بعد ایک پہاڑ نظر آئے گا، وہاں ہزاروں آفتیں اور لاکھوں بلائیں ہیں. اگر تم ان سے بچ کر اوپر پہنچ گئے تو ایک بہت بڑا میدان نظر آئے گا، اس سے گزرو، بائیں کی طرف چلے جانا، سیدھا شہر قطان میں جا پہنچو گے. داہنی طرف کا راستہ قریب کا ہے مگر اس میں ان گنت آفتیں ہیں، ادھر سے ہرگز نہ جانا. اگر میرا کہا نہ مانا تو مصیبت میں پھنس جاؤ گے. غرض حاتم اس سے رخصت ہو کر روانہ ہو گیا. چند روز بعد ایک شہر نظر آیا. ڈول بجنے کی آواز گونج رہی تھی، ہر طرف ہجوم تھا. حاتم نے لوگوں سے پوچھا، یہ کیا قصہ ہے؟ کیا یہاں کسی کی شادی ہے؟ جواب دیا، اس شہر میں دستور ہے کہ سال کے آخری دن امیر غریب سب، بلکہ بادشاہ اور وزیر بھی اپنی اپنی جوان لڑکیوں کو سجا سنوار کر ایک خیمے میں بٹھا دیتے ہیں. پھر ایک بڑا سانپ جنگل کی طرف سے آتا ہے اور ایک جوان کی شکل بنا کر خیمے میں جاتا ہے. سب کو دیکھ کر کسی ایک کو پسند کرتا ہے اور اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے. ہم نے تو خوف کے مارے شادی اور خوشی کا ڈھونگ رچایا ہوا ہے. ہر ایک کو یہی ڈر ہے کہ اب کس کی بیٹی کی موت آتی ہے. آج تو ڈھول بجتے دیکھ رہے ہیں، کل چھاتی پیٹو گے. ایک دن کی شادی اور ساری زندگی کا غم. یہ قصہ سن کر حاتم تائی تو آہ بھر کر چپ ہو گیا. حاتم نے جی میں کہا، یہ کام کسی جن کا ہی ہو سکتا ہے، وہ سانپ نہیں ہے. پھر ان سے کہا، اس آفت کو میں اسی رات تمہارے سر سے دفع کر دوں گا. یہ سنتے ہی لوگ اسے ہاتھوں ہاتھ بادشاہ کے پاس لے گئے اور اس کی کہی بات سنا دی. بادشاہ نے کہا، اے جوان مرد، اگر تو کسی طرح اس مصیبت سے نجات دلا دے تو میں اور میری ساری فوج اور رعایا تجھے اپنا بادشاہ مان لیں گے. حاتم نے کہا، مجھے تمہارا تخت اور تاج نہیں چاہیے، یہ تمہیں ہی مبارک ہو. میں جو کام کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں. اگر یہ کام کروں گا تو کسی پر احسان نہ ہوگا. پھر حاتم نے کہا، ایک کام کرنا ہوگا. جب وہ آئے اور کسی لڑکی کو پسند کر کے لے جانا چاہے تو لڑکی کا باپ اس کے پاس جائے اور اس سے کہے، بھائی تمہیں اس لڑکی کو لے جانے کا اختیار ہے، مگر ایک بات سن لو، ہمارا ایک سردار مدت کے بعد یہاں آیا ہے، ہم اس کی اجازت کے بغیر تمہارے حوالے لڑکی نہیں کر سکتے. اگر وہ بگڑ گیا تو ایک پل میں جلا کے خاک کر دے گا. سب نے کہا، ٹھیک ہے، ایسا ہی کریں گے. بادشاہ نے تمام دن حاتم کو اپنے پاس بٹھائے رکھا. شام ہوئی تو شور ہوا کہ سانپ آ رہا ہے، سانپ آ رہا ہے. حاتم بادشاہ کے خیمے سے باہر نکل آیا. دیکھا ایک بڑا سانپ آسمان سے باتیں کرتا ہوا آ رہا ہے. بڑا اتنا کہ جو پتھر اس کے نیچے آتا ہے اس کو سرما کر دیتا ہے. یکایک سانپ نزدیک آیا اور اپنی دم سخت کر کے اس طرح ہلائی کہ جتنے لوگ وہاں موجود تھے اوندے گر پڑے. پھر چاروں طرف دیکھا اور زمین پر لوٹ پوٹ کر ایک خوبصورت جوان بن گیا. بادشاہ اسے لے کر اپنے خیمے میں آیا اور تخت پر بٹھا دیا. وہ بیٹھتے ہی بولا، اپنی اپنی لڑکیاں مجھے دکھاؤ. وہاں سے نکل کر وہ لڑکیوں کے خیمے میں گیا اور کسی کو پسند کیے بغیر باہر نکل آیا. بادشاہ کے خیمے میں آیا اور جہاں شہزادی بیٹھی تھی وہاں جا کر بولا، مجھے یہی پسند ہے، اسے میرے حوالے کر دو. بادشاہ نے کہا، ہمارے شہر کا ایک سردار جو ہمارے ایک بزرگ کا بیٹا ہے وہ آج ہی واپس آیا ہے، اسے بلاتے ہیں، جیسا حکم وہ دے گا ویسا ہی کریں گے. اس نے کہا، وہ آج تک کہاں تھا، آج کیسے آیا ہے؟ خیر بلاؤ. فوراً حاتم کو بلایا گیا. حاتم نے اس سے پوچھا، تم کون ہو، یہاں کیوں آئے ہو؟ تم ہمارے فرمانبرداروں کو بہکا کر کیوں اس شہر کو برباد کرنا چاہتے ہو؟ حاتم نے کہا، لیکن ایک شرط پہ تم اس لڑکی کو لے جا سکتے ہو، ہمارے شہر کی ایک رسم ہے. جوان نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ حاتم نے کہا، میرے پاس ایک مورا ہے، پہلے وہ گھس کر پی لو تو تم یہ لڑکی لے جا سکتے ہو. حاتم نے وہ مورا پانی میں گھسا. جوان پانی پی گیا. اس کا اثر یہ ہوا کہ جو علم اسے یاد تھا وہ سب بھول گیا، مگر سمجھا کچھ نہیں. پھر ڈٹائی سے بولا، اب کوئی اور رسم رہ گئی ہے تو وہ بھی بتا دو. حاتم نے کہا، دوسری رسم یہ ہے
کہ ایک بوتل میں اترو پھر نکل کے دکھاؤ۔ اس نے کہا بوتل منگواؤ۔ حاتم نے بوتل منگوائی، وہ اس میں اتر گیا۔ حاتم نے بوتل کے منہ پر پتھر رکھ کر اس میں اعظم پڑھنا شروع کر دیا اور اس کا سوراخ سختی سے بند کر دیا۔ اس جن نے بہت زور لگایا مگر نکل نہ سکا۔ حاتم نے لوگوں سے کہا اب اس کی کو لکڑیوں میں دبا کر آگ لگا دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ وہ جن تو تھا ہی جل کر جسم مسم ہو گیا۔ بادشاہ اور رعایا سب نے حاتم کے گن گائے، بہت بہت شکریہ ادا کیا، 3 دن تک مہمان رکھا۔ چوتھے دن حاتم وہاں سے رخصت ہو کر آگے بڑھا۔ چلتے چلتے ایک پہاڑ ملا، اس پر چڑھنے لگا۔ آخر ایک بہت بڑا جنگل دکھائی دیا۔ حاتم برابر چلتا رہا، اس سے نکلا تو ایک دوراہا نظر آیا۔ اسے نصیحت یاد تھی، بائیں طرف کے راستے پہ چلنے لگا۔ کچھ دور جا کر سوچا اس طرح سے جانا بیکار ہے، بہتر ہے کہ داہنی طرف چلوں، اللہ مدد کرے گا تو کوئی بلا میرے پاس نہ پہنچ سکے گی۔ یہ بات سوچ کر حاتم داہنی طرف چل نکلا۔ ذرا دور چلا تھا کہ کانٹوں بھرا جنگل ملا۔ سارے کپڑے پھٹ گئے، بدن لہو لہان ہو گیا۔ بڑی مشکل سے اس جنگل سے نکلا۔ اب سامنے کیا دیکھتا ہے؟ چھپکلیوں کا جنگل۔ وہ سب کے سب اسے کھانے کو دوڑی۔ دوستوں آگے کیا ہوا؟ حاتم نے چھپکلیوں سے کیسے جنگ لڑی؟ یہ اگلے ایپیسوڈ میں۔